اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل سابقہ تحصیل، اب تو اس کو بھی ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے، کوٹ ادو میں آیا ٹھہرا ہوں۔ یہ جنکشن اسٹیشن بنایا گیا تھا، لیکن آج میں آپ کو اس اسٹیشن کی تفصیلی ویڈیو دکھا کر اپنے دکھ میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اثاثوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ہمارے اپنوں نے ہی ہے، کسی غیر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ شکوہ کریں کہ فلاں کافر تھا، فلاں یہودی تھا، فلاں ہندو تھا جس نے ہمیں نقصان پہنچا دیا، اور پھر ان کے خلاف نعرے لگا کر ان کو گالیاں نکالیں۔ ہمارے اپنے ہی ہیں جنہوں نے یہ اجاڑا کیتے تھے کھ نہیں نے رکھا۔ یہ کوٹ ادو جنکشن کا مال گودام ہے۔ پہلے آپ اس عمارت کو دیکھ لیں ایک نظر کہ آج چاہے 10 گنا زیادہ قیمت پر ہونے والے ٹھیکوں سے بننے والی عمارات کچھ ہی مدت کے بعد، یعنی بعض عمارات میں تو ماہ بھی نہیں گزرنے پاتے اور ان کے نقائص نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ 100 سال سے اوپر ہو گیا۔ اس عمارت کو بھی آپ ملاحظہ کریں کہ یہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ٹھہری ہے۔ یہ یعنی برٹش دور میں جو اسٹیشن تعمیر کیے گئے پاکستان بھر میں بر صغیر کی بات تو نہیں کر سکتا، بہرحال پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے سرائیکی وسیب میں یعنی کوئی اسٹیشن ایسا نہیں ہے جہاں پر مال کی ترسیل کے لیے گودام اور شیڈ تعمیر نہ کیے گئے ہوں۔ یعنی پورے ریلوے نظام میں ہمارے وسیب کے لوگوں کی سہولت کے لیے، خاص طور پر تاجروں، زمینداروں اور عام دکانداروں کی سہولت کے لیے، یا لوگوں کو بھی کہہ لیں آپ، عام لوگوں کو بھی، تو ان کے لیے گودام اور شیڈ تعمیر کیے گئے تاکہ ان کے سامان کی ترسیل تمام ملک میں آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یہ دیکھیں، یہ اسی دور کا تعمیر کیا ہوا شیڈ اور گودام ہے۔ تو جے کرے روندا پٹدا رہی کھڑے تو اپنے کو کھڑے جنہوں نے انہوں کو سنبھالیا نہیں۔ یعنی اس کے بعد جب یہ اثاثے ہمارے ہاتھ میں آئے، یا ایسے سمجھیں کہ مکمل کنٹرول ہمارے لوگوں کے پاس آ گیا، تو پھر ان اثاثوں کی دیکھ بھال کرنا تو دور کی بات، ہم نے ان کو صاف ستھرا رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے لیے فنڈز ضرور مختص ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ ہی ریلیز ہوتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فنڈز ہوں اور ہمارے بااثر افسران، بااختیار افسران ان کو ریلیز کروا کر اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ شیڈ آپ دیکھیں، آج بھی بہترین حالت میں ٹھہرا ہے۔ معمولی سی توجہ اگر اس پر دی جائے تو یہ یقیناً اسی حالت میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے جس حالت میں سے ان دنوں میں تعمیر کیا گیا ہوگا۔ یہ دیکھیں، السلام علیکم سہی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ جیو اس اسٹیشن کو رونقوں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ ہاں جی، دیکھا تھا، یہاں گاڑیاں چلتی تھی، 5 آتی تھی، 6 گاڑیاں آتی تھی۔ اب تو ایک بلال چاہ رہی ہے، ایک تھل اور ایک پنڈی چاہ رہی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے رونقیں ہو گئے ہیں یہاں۔ یہ ہمارا ساتھ ہی گھر ہے ادھر ہی۔ اچھا، یہ بالکل یہ سامنے سٹور کے ساتھ گھر ہے۔ یہاں ہم بچپن سے یہاں گاڑیاں بہت اور چیز فل رونق ہوتی تھی۔ یہاں گودام تھا، سارے چھٹیاں آتی تھی یہاں، وہ کھاد کے وہ آتے تھے، سب چیز آتی تھی یہاں۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو ویرانی ہے۔ اب ویرانی ہے، بالکل ویرانی ہے۔
یہ یہاں بسنے والے ایک بزرگ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں کبھی رونقیں ہوا کرتی تھیں پورے ملک میں، ترسیل کے لیے یہاں پر سامان تجارت اور لوگوں کے استعمال کی چیزوں کا سامان جو تھا بکثرت یہاں آتا تھا اور گاڑیوں کی بھی بھرمار ہوتی تھی۔ لیکن پھر ٹرانسپورٹ مافیا جب اقتدار میں آیا یا ان کے دوست جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ریلوے کے نظام کو برباد کیا سازش کے تحت۔ یعنی ایک سستا ذریعہ جو پورے ملک کے لوگوں کو مہیا تھا اور سہولت کا باعث تھا، اس کو جان بوجھ کر برباد کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ لائن ہے، اب تو یہ وہ ساری زبان اجازت پوری ہندی میں دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا حال ہے۔ یہ خاص طور پر یہ لائن جو ہے اس لیے بچھائی گئی تھی کہ وہ جو سامان ترسیل کے لیے کوٹدو میں اترنا ہوتا تھا یا کوٹدو سے لے کر ملک کے دوسرے شہروں میں اس کی ترسیل ہونا ہوتی تھی، پھر وہ گاڑی یہاں آ کر پارک ہوتی تھی، لگتی تھی، اور پھر اس گاڑی میں یعنی اس شیڈ کے نیچے بھی وہ سامان پڑا ہوتا ہوگا اور وہ گودام ٹھہرا ہے، اس میں بھی وہ سامان ہوتا ہوگا۔ پھر وہ سامان ان گاڑیوں میں لوڈ کیا جاتا تھا یا اتارا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ سامان جن کا ہوتا تھا وہ لوگ لے جاتے تھے۔ یعنی یہ انتہائی پر رونق اور مصروف جنکشن تھا، اور یہ جنکشن تھا، اور اب اس شہر کو ضلع کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ریلوے انتظامیہ اس کی طرف کوئی اگر توجہ دے دے اس اسٹیشن کی حالت زار کو سنوارنے کے لیے، تو جو میں اس کا شیڈ اور گودام دیکھ رہا ہوں، یہاں تو بالکل معمولی سی توجہ کے ساتھ بھی، یعنی چلو اگر چیزاں نویاں نہیں لاولیاں تو یہاں موجود عملے کے ساتھ اس کی صفائی کا ہی بندوبست کر دیا جائے اگر یہ لائن کے دونوں طرف اور یہاں پر، تو اس کی چمک دمک میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ سونا سارے مسلمان سرکاری ملازم بھراواں کو یہ جذبہ دے چا جو جڑے محکمے جو کما دے پین ان کی خیر ہی منگن تو یہ ملک پتہ نہیں کت پج گیا ہو گیا، پر لگتا تھا یہ کچھ ہے جو یہ ملک بنیا ہی گالوں ہاں جو جنہاں دا دا مشترکہ ہندوستان نہ لگتا انہاں راج تے ہی ملک کو لٹے وقت۔ تو آپ یہ دیکھیں اس گودام کی عمارت آپ ملاحظہ فرمائیں، پچھلی طرف سے میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب اس گودام کے 3 دروازے اس طرف ہیں، 3 ہی اس طرف ہیں، اور درمیان میں ایک بڑا دروازہ ہے اس میں داخلے کا، اور یہ جو باہر اس طرف والے دروازے ہیں یہاں ٹھہرنے والی ٹرین میں یہ سامان لادنے کے اور اتارنے کے کام کے لیے تھے۔ یعنی جو جہاں ٹرین سامان لے کر آتی تھی اس سے سامان اتار کر انہی دروازوں کے ذریعے پھر اس گودام میں منتقل کیا جاتا تھا، اور اسی گودام میں سے سامان نکال کر اس ٹرین پر لادا بھی جاتا تھا دوسرے شہروں میں ترسیل کے لیے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں اب کوئی سامان آتا ہے یا یہاں سے ترسیل کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے۔ بس یہ ایک عمارت ہے، اپنی تباہی کی داستان سنا رہی ہے، اور اس کو تباہ کرنے والے اس کے اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں۔ اللہ سونا تو کو سلامت رکھے، اللہ سونا تو کو سلامت رکھے۔